دوسری خبر جو آرمی چیف کی تھی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہ ISPR سے ڈینائل آئے گا، بٹ آئی تھنک دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ہر بے تکی خبر کا جواب کیا دیا جائے. تو دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ ہیپنڈ. آج محسن نقوی صاحب نے جو منسٹر فار انٹیریئر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ریبٹل دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ان کی قربت ہے زرداری صاحب سے بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو سب پتہ ہے کہ کون یہ پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا سے کس کو فائدہ ہوگا. لیکن محسن نقوی صاحب، آپ کو یاد ہے، ان پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بڑا فیمس اسٹیٹمنٹ تھی، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی مہربانی ہے، وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. سو محسن نقوی صاحب کو نہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے اس طرح، نہ PMLN کرتی ہے، اور جس طرح بیرسٹر سیف ہیں کہ وہ جس مرضی پارٹی میں جائیں، وہ پارٹیاں بدلتے ہیں، وفاداری نہیں بدلتے. تو پھر محسن نقوی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا بالکل یہ بے تکی بات ہے کہ وہ اسپائر کر رہے ہیں ٹو ریزیوم پریزیڈنسی، تو پھر آئی تھنک سب کو اعتبار آ جانا چاہیے کہ یہ ایک سیمی فارمل نیگیشن آ گئی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک لوڈڈ پیراگراف بھی ڈال دیا ہے کہ جو لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ہاسٹائل فارن ایجنسیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو ان سے بات چیت ہوگی. تو میرا دوستوں کو مشورہ ہے کہ بھائی غداری کے الزام سے بچیں، ورنہ یہ رگڑا پڑ جائے گا. سیاست پہ آ جاتے ہیں. سیاست پہ انٹرسٹنگ 2-3 باتیں ہوئی ہیں آج. آپ کو پتہ ہے قاسم اور سلمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کے آنے پہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور رانا صاحب نے تو میرے شو میں کہہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے تو گرفتار بھی ہوں گے، اور پھر سفارت خانہ ان کو بازیاب کروائے تو کروائے. باقیوں نے کچھ لوڈڈ دائیں بائیں کی سٹیٹمنٹس دی، لیکن آج اسما بخاری صاحبہ نے ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جو میرا خیال ہے بلو دا بیلٹ میں جاتی ہے. بیکاز ایک طرف پنجاب گورنمنٹ باتیں کرتی ہے دھیرانی پروگرام اور جی یہ بیٹیوں کو اور ان کو نہیں لانا چاہیے. کیا کہا انہوں نے آج؟ سنا ہے کہ جمائمہ بی بی نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے، پھوپھی صاحبہ ان کو گھسیٹ کے لانا چاہتی ہیں، تو وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملنے. مجھے بہت خوشی ہوگی، ان کو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہیے. بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں. وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے. میرا خیال ہے یہ سرکازم بڑا اٹس ان بیڈ ٹیسٹ، بیکاز اگر آپ کسی کی بیٹی کی بات کریں گے تو پھر بات وہاں پہ رکتی نہیں ہے. اور یہ تو خود خاتون ہے، ان کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. لیکن میں ذرا اپنے مین ایشو کی طرف آ جاؤں، وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو. آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اور اس میں 2-3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں فیلڈ مارشل نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جب آپ ایران اور یہ مڈل ایسٹ کے تمام کانفلکٹس دیکھیں، کہ ایک بن گیا ہے کہ طاقت کا استعمال یہ ایک ٹول بن گیا ہے، فارن پالیسی ٹول بن گیا ہے، ایز اے پریفرڈ فارن پالیسی ٹول. اور آپ کو انڈیا کی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ جی اب آپریشن سندور بھی آن ہے، اور جی نیو نارمل یہ ہے، کوئی واقعہ ہوا تو ہم کریں گے. الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل سب سے بڑا ایڈوائزر ہے اس وقت نریندر مودی کا، اور وہ اسی پالیسی پہ چل رہا ہے. چاہے وہ غازہ تھا، چاہے ایران تھا، چاہے لیبنان تھا، ان تمام ممالک میں، ان تمام جگہوں پہ اس نے طاقت کا استعمال کیا ہے ایز اے پریفرڈ پالیسی ٹول، اور وہی ان کے مشورے دے رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو نیچے ہے، شاید بہت لوگ اس پہ بات نہ کر رہے ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فورم کو بریف کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں آن پاکستان آرمیز آن گوئنگ ڈرائیو وتھ کوئک اڈیپٹیشن ٹورڈز ایوالونگ تھریٹ اسپیکٹرم، کہ یہ جو ایڈوانس چیزیں ہو رہی ہیں، جب آپ انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت تیزی سے اپنی ایبلٹیز کو اور بڑھا رہے ہیں. انڈیا میں سب سے بڑا خوف یہی ہے اس وقت. ان کی ملٹری کے لوگوں کی آپ باتیں سنیں، ان کے میڈیا میں سنیں کہ جی اگر آپ نے جنگ جلدی پاکستان سے نہ کی تو پاکستان پہلے ہی ہمارے سے 2 قدم آگے، اور اگر ان کو اور 6 مہینے سال مل گئے تو ان کے ڈیفنسز اور ریٹیلیٹری ایبلٹیز اور شارپن ہو جائیں گی. تو بیٹر سون دین لیٹر. اس وجہ سے خطرہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں 2 ان کے بڑے ایمننٹ لوگ ہیں. ایک پروین سونی ہے، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب پہ، اینالسٹ ہیں، بڑے ہی بیلنس بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی اجے سانی ہیں ان کے، ڈاکٹر اجے سانی. ڈاکٹر اجے سانی بڑے سپورٹر ہیں انڈین گورنمنٹ کے، اور بڑے ہارڈ لائن ہندوتوا کی وہ لائن بھی لیتے ہیں. یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، ساؤتھ ایشیا کانفلکٹ ریویو کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں، اور ہاؤس آف کامنز میں برطانیہ کے انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف گواہی بھی دی تھی یہ ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز میں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کے کیا تماشے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اپنے لوگ.
لیکن ذرا پہلے میں چاہتا ہوں اپنے پینل کو میں انٹروڈیوس کروا دوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں انہوں نے کیا بات کی ہے, بیکاز اس سے ہمارا ایک کانٹیکسٹ میں ہم آ جائیں گے. ہمیں جوائن کیا نصرت جاوید صاحب نے, بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ. سید محمد علی, ایکسپرٹ نیشنل سیکورٹی, اور یہ پہلے اٹیچ رہے ہیں NDU کے ساتھ, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اینڈ سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. آپ کا بھی بہت شکریہ.